جو دونوں نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اور آرمی ایکٹ کے، اس میں یہ کہا گیا ہے اٹ از ڈیم ٹو ہیو اسینٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، اور آج لا منسٹر نے بھی یہ بتایا کہ 10 دن کے اندر اگر پریزیڈنٹ نے دستخط کر کے یہ واپس نہیں کیا تو اٹ ول بی ڈیمڈ اسینٹڈ، یعنی کہ منظور اس کو سمجھا جائے گا. آپ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، یا آپ کے خیال میں اس میں ابہام ہے کچھ؟ بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. میں نے بھی لا منسٹری کا جو پریس ریلیز دیکھا ہے اس میں کوئی کسی قسم کا سکم نہیں ہے، اور بالکل آئین کا تقاضا یہی ہے. اور آئین کے ساتھ اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں گے جو کہ بھی آئین ہی کے تحت بنے ہوئے ہیں، اس کے تحت بالکل ایسا ہی ہے کہ جب کوئی احکامات جاری کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر کے ہوں، چاہے وہ صدر مملکت کے ہوں یا کسی منسٹر کے ہوں، تو وہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے، اور اگر وہ ان رائٹنگ نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس پرٹیکولر میٹر میں آرٹیکل 75 بڑا کلیئرلی 2 آپشنز دیتا ہے صدر مملکت کو کہ جب ان کے پاس سے پاس ہوا ہوا قانون آئے تو وہ اس کے اوپر اسینٹ دے دیں یا اپنے تحفظات تحریر کر کے واپس بھجوا دیں. وہ اس میں ترامیم کا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے متعلق جو کوئی قانونی حکم ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. جی. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو وہ آئین سے متصادم دیکھتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کر لیں. ایسا نہیں ہوا، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ صدر مملکت اس کو بغیر کسی اعتراض کے واپس نہیں بھیج سکتے، اور یہ تصور ہوگا 10 دن کے لیپس کے بعد کہ انہوں نے اپنا اسینٹ دے دیا ہے. اچھا، اس کے پیچھے ایک اصول ہے. جی جی میں یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ اس کیس میں تو ایسا لگتا ہے کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط بھی نہیں کیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نے واپس بھی نہیں بھیجا، یعنی کہ 10 دن گزر گئے تھے اور یہ صدر پاکستان کے پاس یا صدر ہاؤس میں ہی موجود تھا. تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ آٹومیٹکلی منظور سمجھ لیا جائے گا؟ جی بالکل، میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں کیوں اس طرح سوچتا ہوں اور آئین کیوں یہ کہہ رہا. اب آئین میں یہ 2 باتیں تو آ گئیں کہ یا وہ اسینٹ دے دیں یا وہ اس کو واپس بھیج دیں. اور ایک تیسری جو ایک اختراع بنائی جا رہی ہے اس چیز کو الجھانے کے لیے اور اس کو ایسے ابہام میں ڈالنے کے لیے کہ صدر مملکت اگر دستخط نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایگری نہیں کیا. آئین یہ نہیں کہتا. آئین کہتا ہے کہ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ لکھ کے دیجئے کہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. زبانی احکامات کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے ملک میں جو آئین ہے اس میں صدر مملکت کو ویٹو کا اختیار نہیں ہے. ویٹو کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے. ویٹو کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دونوں صورتوں میں ہے. ایک، اگر صدر مملکت کی طرف سے کوئی کمیونیکے نہ آئے تو تصور ہوگا کہ وہ 10 دن اگر ایڈوائس کو چلے گئے ہیں، 10 دن ان کے پاس بل کو پہنچے ہوئے ہو گئے ہیں، تو تصور ہوگا کہ وہ اس کو اسینٹ دے دی گئی. اچھا اشرف صاحب، اس میں ابھی یہ ان رائٹنگ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ وضاحت تو میرے خیال سے صدر پاکستان کی طرف سے آنے پڑے گی، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں تو یہ لکھا ہے آئی آسکڈ مائی اسٹاف. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 75(3) میں ہے، وہ سیکنڈ انسٹنس میں ہے. دوسری مرتبہ اگر جوائنٹ سیشن سے اپروو ہو کے بل جاتا ہے صدر پاکستان کے پاس اور صدر مملکت 10 دن میں اس پہ فیصلہ نہیں کرتے تو اس صورت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھا جائے گا کہ یہ قانون بن گیا ہے. یہ فرسٹ انسٹنس تھا، یعنی کہ سینٹ سے الگ پاس ہوا، نیشنل اسمبلی سے الگ پاس ہوا اور پھر صدر پاکستان کے پاس گیا اور انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا. تو جو 75(1) ہے جو کہ اس ریلیونٹ کلوز ہے اس کیس میں، وہاں پہ تو یہ کوئی ایسا ورڈ نہیں لکھا ہوا کہ ڈیمڈ اسینٹڈ، وہ 75(3) میں لکھا ہے. سیکنڈ انسٹنس میں اگر جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون اتنا کلیئر ہوتا تو فرسٹ میں بھی لکھ دیتے کہ اگر اس وقت بھی صدر پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کرتے اٹ وڈ ہیو بین ڈیمڈ اسینٹڈ. یہ تو نہیں لکھا ہوا وہاں پہ. نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں وجہ بتاتا ہوں. اس لیے تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر یہ تشریح کر دی جائے تو ہر صدر مملکت جب کسی کو ویٹو کرنا چاہے تو وہ کہیں گے اس فائل کو میں واپس ہی نہیں بھیجتا. یا یعنی فرسٹ انسٹنس میں، یعنی سیکنڈ انسٹنس میں
کہ وہ نہ اس کے اوپر ہاں کریں نہ کریں، نہ اعتراضات لکھیں اور فائل کو اپنے پاس رکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ آپ اس تشریح کے ذریعے پھر یہ صدر مملکت کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو انڈیفینیٹلی اپنے لیکن پاس رکھ لیں. پھر ارشد صاحب دو آپشن ہے نا صدر کے پاس. تو اگر ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ فرسٹ کیس میں بھی اگر وہ واپس 10 دن ٹائم لیپس ہو جاتا ہے تو وہ ڈیمڈ اسینٹڈ ہوگا، یعنی کہ قانون سمجھا جائے گا، تو دوسرا آپشن کیوں نہیں اپلائی ہوتا کہ وہ ڈیمڈ ریٹرن سمجھا جائے گا، کہ وہ واپس چلا گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا پھر؟ کیونکہ سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے he has to give reasons. Without reasons you can't return it. صحیح. اور یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. میرے پاس اس وقت آئین اگر ہوتا تو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا. میرے پاس ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی میں سنا دیتا ہوں. 75(1) کا بی جو ہے وہ یہ کہتا ہے ان دا کیس آف بل ادر دین اے منی بل ریٹرن دا بل ٹو دی مجلس شورا وچ از پارلیمنٹ with a message requesting that the bill or any specific provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. ٹھیک، تو یہ تو نہیں لکھا انہوں نے. اچھا اگر کہتے ہیں اگر تو کوئی رائٹنگ میں انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ آپ اس کو ریٹرن کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خود تو بیٹھ کے وہ نہیں ٹائپ کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ آپ یہ لکھ کے بھیج دیجئے کہ میں یہ بل ریٹرن کر رہا ہوں، جیسے انہوں نے اور بل ریٹرن کیے ہیں، لیکن عملے نے یہ کام نہیں کیا جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں، پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو پھر مجھے بتائیے کیا انہوں نے تعدیبی کارروائی کی؟ کیا انہوں نے ایکسپلینیشن مانگا؟ کیا انہوں نے اسپیکر کو چٹھی لکھی کہ میں نے یہ نہیں؟ تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بات کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ لکھیں گے، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر یہ تصور ہوگا کہ آپ نے اس کو اسینٹ کر دیا آئین کے تحت. اگین آئی ول آسک یو دس ارشد صاحب کہ ایک لیجسلیشن کے معاملے میں ایک تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جب پاس ہو رہا تھا تو اپنے حکومت کے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ ایک بلیک لا ہے، پھر اس کو ڈائیلوٹ کیا گیا، تو بل کے اپنے میرٹس کے اوپر ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اسیوم کر لیا جائے گا کہ یہ بل بن گیا ہے، ونس اگین آئی ول سے کہ یہ آئین کا معاملہ ہے، یہ قانون بنانے کا معاملہ ہے، اس میں کیسے ازیوم کیا جا سکتا ہے اگر اسپیسیفکلی وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، جیسے کہ 75(3) میں لکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ کہا ہوا ہے کہ جوائنٹ سیشن سے اپروو ہو کے آتا ہے، تو پھر صدر پاکستان اگر نہ بھی اس کو منظور کریں وہ ڈیمڈ اسینٹڈ ہوگا. لیکن یہ 75(1) میں نہیں لکھا ہوا ہے اس کو، تو پھر ازیوم کر کے ہم قانون سازی کر دیں. جی میں آپ سے عرض کروں، ایک سیناریو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور وہ سیناریو یہ ہے کہ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ میں ان باتوں سے بالکل اگری نہیں کرتا، یہ قانون نہیں بننا چاہیے، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو پاس کر دیتی ہے اور صدر مملکت پاس بھیج دیتی ہے، تو صدر مملکت اس کو دستخط نہیں کرتے اور اپنے پاس ہی رہنے دیتے ہیں، تو وہ اسینٹ تصور ہوتا ہے. ٹھیک، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. جی جوائنٹ سیشن اب اسی کو لے کے چلیے کہ صدر مملکت کے اوپر ایک آبلیگیشن ہے، اور وہ ہے کہ جب صدر مملکت جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو وہ 10 دن کے اندر بھیج سکتے ہیں. اگر 10 دن میں وہ اعتراضات نہ کریں تو یہ ڈیمڈ نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایکسنٹ نہیں دی. اس طرح کا کوئی بالکل بھی تصور نہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تصور دے دیا جائے تو پھر کتنا آسان ہوگا پریزیڈنٹ کے لیے کہ وہ ہر بل کو، ہر اس طرح کی چیز کو اپنے پاس رکھ چھوڑے اور فیصلہ نہ کرے اس پہ. ہاں